الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج گفتگو شروع کرنے سے پہلے اپنا ایک احساس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو ایئر کنڈیشن مسجد، جسے ٹھنڈی ٹھار مسجد کہتے ہیں، ہر شخص نہایا دھویا ہوا، خوشبو لگا کر، گویا کہ حضور نے جو فرمایا الجمعۃ عید المسلمین، مسلمانوں کے لیے یوم جمعہ جو ہے وہ عید جیسا ہے۔ فوراً ذہن میں آیا کہ غزہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہوگا۔ جو بنیادی ضروریات ہیں یکسر محروم، نہ پینے کو پانی ہے، نہ کھانے کو کوئی غذا ہے، نہ سر چھپانے کو کوئی چھت ہے، شدید گرمی کا موسم۔ ذرا کنٹراسٹ دیکھیے، اور ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر وہ حالات نہیں آ سکتے جو وہاں آئے ہیں۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی قیامت سے قبل ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اور کسی شخص کے جس کی اولاد 100 سے زیادہ ہوگی، ان میں سے 99 وہ ہوں گے کہ جو مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بات امت مسلمہ کی ہو رہی ہے، بہت بڑی تباہی آنے والی ہے۔ اور اسی طرح مجھے خیال آیا وہ بہادر، اور کیا کہنے ان کی عظیمت کے، جو ذرا نسبتاً بڑی کشتیوں میں سوار ہو کر اس وقت رواں دواں ہے غزہ کی طرف۔ طوفانی ہوائیں بھی ہیں، تھپیڑے بھی ہیں، اونچی اونچی موجیں بھی ہیں، اور ان میں ایک جو ہے جسے آپ کہیے کہ پاکستان سے جن کا تعلق ہے، سینیٹر مشتاق صاحب، اور بہت سے لوگ، لیکن یہ سب کے سب مسلمان نہیں ہیں۔ غالباً ان لوگوں میں سے 1/3 ہوں گی کہ جو شاید مسلمان ہوں، شاید اس سے بھی کم۔ لیکن جو ظلم اور جو بہیمیت ہو رہی ہے اس وقت انسانوں پر، اگرچہ مراد یہاں غزہ کے مسلمان ہیں، تو فوری طور پر یہ کنٹراسٹ میرے ذہن میں آیا کہ ایک ہمارا معاملہ ہے، اور جو لوگ اس آزمائش سے گزر رہے ہیں ایک ان کا معاملہ ہے۔ سوائے اس کے کہ ہم دعا کریں ان کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے خصوصی مدد فرمائے، ان کی رحمت ان کو دستگیری فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جو بھی اپنے رب کے حضور پہنچ چکے ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ سینیٹر مشتاق صاحب جس مشن پہ نکلے ہیں اسے ڈیتھ مشن سے کم نہیں کہا جا سکتا۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ کامیابی تو بہت دور کی بات ہے، زندہ بھی بچیں گے کہ نہیں بچیں گے۔ بالکل وہی معاملہ ہے جو غزوہ تبوک کا سورہ توبہ میں بیان ہوا نا، کہ تقریباً 3-4 لاکھ کی آرمڈ فورسز موجود تھیں، شدید گرمی کا عالم،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے ہیں تو منافقین نے کہا تھا کہاں تم شیر کے منہ سے نوالا کھینچنے جا رہے ہو. بظاہر ان کے نزدیک ڈیتھ مشن تھا، کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. کہاں 30,000 اور کہاں اس کے مقابلے میں 4 لاکھ 3 لاکھ کی فوج مسلح. اور یہ 30,000 جو ہے تقریباً 700 میل کا سفر طے کر کے شدید گرمی میں جس حالت میں پہنچیں گے اس میدان جنگ میں، اس کو بھی ذہن میں رکھیے. اور وہاں جو لاکھوں کی افواج ہیں وہ منتظر تھیں. تو میں سمجھتا ہوں فوری طور پر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جو اب ایک قافلہ رواں دواں ہیں، گلوبل سمود فوٹیلیٹا کیا ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں، دوبارہ ان کے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، خاص تائید ایزدی سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. خالصتاً اپنے ان غزہ کے مسلمانوں کی گویا کہ حمایت میں کہہ لیجئے یا ان کی ہمدردی میں نکلے ہیں کہ کم سے کم انہیں کھانے پینے کے لیے کوئی غذا تو انہیں فراہم ہو سکے. بہرحال یہ چند باتیں وہ تھی کہ جس میں چند منٹ لگ بھی گئے، اور میں نے چاہا تھا کہ یہ فوری احساس جو میرے قلب پر تھا، بلکہ ذہن بھی دل ہی کے تابع ہوتا ہے، تو میں نے چاہا کہ اس میں آپ کو شیئر کر دوں. اب بھی کافی بڑا وقفہ آ گیا جو تذکیر بالقرآن کے حوالے سے ہم یہاں سورہ حدید کا مطالعہ کر رہے تھے. یہ ماہ ربیع الاول خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ، اس حوالے سے کئی جمعے غالباً کم سے کم 3 جمعے تو ایسے ہوئے جس میں اس موضوع پر گفتگو ہوئی. اور پچھلا جمعہ جو ہے امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب کا بھرپور خطاب تھا اسی موضوع کے اوپر. اب ہم دوبارہ گویا کہ جوائن کر رہے ہیں تقریباً 6 ہفتوں کے ناغے کے بعد، اس لیے کہ سورہ حدید پر جو ہمارا آخری بیان تھا وہ 7 جولائی 2025 کو ہوا تھا، تو اب تقریباً 2 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں. تو جو مضامین کا ایک ربط تھا، میرا خیال ہے بہت سی چیزیں شاید ذہن سے اوجھل ہو چکی ہوں گی، لیکن چونکہ سورہ حدید کا خصوصی مقام ہے، اور والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ کہا ہے کہ مسلمانوں سے خطاب کے ضمن میں قرآن حکیم کی جامع ترین عظیم ترین سورت سورہ حدید. یہ مدنی سورتوں کا جو گروپ ہے جس میں 5 سورتیں وہ ہیں جن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوا، اور ان 5 میں امتیازی شان اس سورت کی کیا ہے؟ ام المسبحات ہے. یہ مسبحات جن کا آغاز اللہ کی تسبیح میں سے ہوا ہے، ان میں جامع ترین سورت. سورہ حدید کی 25ویں آیت تھی کہ جس پر 24ویں آیت بلکہ 25ویں آیت جس پر پچھلی مرتبہ گفتگو ہوئی تھی. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو، انبیاء کو، بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب شریعت کے احکامات بھی نازل کیے، اور ایک نظام عدل و قسط، میزان، یہ علامت ہوتی ہے ہمارے ہاں عدل کی، انصاف کی، وہ بھی ہم نے نازل کی. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف اور قسط کے اوپر قائم رہیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے پھر لوہا بھی تو نازل کیا ہے نا، جس میں بڑی قوت ہے جنگ کی. یہاں نوٹ کیجئے، جو والد محترم کہا کرتے تھے کہ اس موضوع کے اوپر قرآن حکیم کی عریاں ترین آیت ہے کہ جس میں بات کی گئی ہے اس بات کی کہ ان کافروں کی، ان باغی اور سرکشوں کی سر کو بھی کرو، ان کا سر کچھ لو، جنہوں نے اپنے ظلم سے نوع انسانی کو جو ہے پوری طرح جکڑ رکھا ہے. لیقوم الناس بالقسط، عدل و انصاف، وہ نظام جو اللہ نے دیا، جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا. لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، اور ہم ہی نے لوہا نازل کیا ہے، اور اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، جنگ کی قوت ہے. آج بھی دیکھ لیجیے جتنے بھی ویپنز ہیں، کی رول تو اس میں لوہے کا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب کیمیکل بامز بھی آ گئے، نیوکلیئر بامز بھی موجود ہیں،
وہ بھی اگرچہ اپنے ٹارگٹ اور ہدف تک پہنچائے جاتے ہیں اسی خول کے اندر جو لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس میں جو حرارت اور جو تمازت اور جو حدت ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. لاکھوں نہیں کروڑوں ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے اگر ہائیڈروجن بام بلاسٹ ہو تو ہر شے ایواپوریٹ ہو جائے گی. اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو اس وقت نوع انسانی کے جو بڑی سپریم پاورز ہیں ان کے پاس ہیں. اس پوری دنیا کو وہ آنے واحد میں بھسم کر سکتے ہیں. یہ بڑے بڑے بر اعظم جو ہیں کسی کو کوئی حیثیت نہیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اسی لوہے میں ہم نے لوگوں کے لیے اور بھی بہت سی منفعتیں رکھی ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. تاکہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے، اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ دے اس بات کو کہ کون ہیں وہ کہ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے. ان اللہ قوی عزیز. اللہ تعالیٰ القوی ہے، بڑی طاقت والا ہے. تو اس کی طاقت کا تصور نہیں کر سکتے. کیا طاقت ہوگی جس نے سورج جیسی ایک دہکتی ہوئی بٹی بنا دی. 9 کروڑ میل کا فاصلہ ہے ہماری زمین کا سورج سے. اس کے باوجود بھی جب وہ تیز دھوپ نکلتی ہے تو ہمارے لیے جو ہے جو بے چینی ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے. لیکن ہر شے جو ہے ایک خاص مقدار کے اندر ہے. ایک حد سے بڑھے گی تو ہلاکت ہے، اور اس حد سے ذرا کم ہو گئی تب بھی ہلاکت ہے. ان اللہ قوی عزیز. یقینا اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے. اب میں صرف یہ چاہتا ہوں چونکہ سورہ مبارکہ کی خاص اہمیت بھی ہے اور ہمارا جو منتخب نصاب جو تشکیل دیا تھا والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں آخری درس یہی ہے، جامع ترین درس. اور ان کا یہ تأثر میں آپ کے سامنے بیان بھی کر چکا کہ مسلمانوں سے خطاب کے ضمن میں قرآن حکیم کی عظیم ترین اور جامع ترین صورت. اس صورت میں اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اسے ذرا اپنے ذہن میں جما لیجئے پھر، اس لیے کہ اب آخری آیات ہیں کہ جو انشاءاللہ اگلی مرتبہ زیر درس آئیں گی. لیکن اس سے پہلے پھر اپنے ذہن میں اس نقشے کو قائم کر لیجئے. پہلی 6 آیات ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں قرآن حکیم کا ذروہ سلام، کلائمیکس. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. وہی الاول بھی ہے، الظاہر بھی ہے، بادشاہی، راج، اختیار، حکومت اس پوری کائنات پر اس کی ہے، کنٹرول اس کا ہے. والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. اس کائنات کو، زمین و آسمان کو اسی ذات نے پیدا کیا 6 ادوار میں، 6 دنوں میں، 6 مراحل میں، اور پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا. اب اس کا ایبسولوٹ کنٹرولر للہ الواحد القہار. آج اختیار اور کنٹرول کس کے پاس ہے؟ وہ صرف اللہ ہے. پھر انہی 6 آیات کے اندر یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں پورا لاتا ہے. کبھی دن جو ہے بڑے ہو رہے ہیں، رات سکڑ رہی ہے. کبھی رات بڑی طویل ہے تو دن سکڑ گیا ہے. یہ نظام کس کا بنایا ہوا؟ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا. وہ خوب جانتا ہے ہر اس شے کو جو زمین میں داخل ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا کیڑا جو ہے سرسراتا ہوا اگر زمین میں گھس گیا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. اور ایک بیج پھوٹا اور اس میں چھوٹی سی کوپل باہر برآمد ہو گئی وہ بھی اللہ کے علم میں. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا. جو بھی زمین میں داخل ہوا وہ بھی اللہ کے علم میں، اور جو نکل رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں. تو یہ پہلی 6 آیات جو ہے جسے آپ کہیے معرفت خداوندی، ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں قرآن حکیم کا کلائمیکس. پھر 7ویں آیت میں ایک مطالبہ ہے جو ہر اس شخص سے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے. میں نے بالکل آغاز میں عرض کیا تھا جب اس سورہ مبارکہ کا درس شروع ہوا تھا کہ یہاں خطاب امت مسلمہ سے ہے. یہود اور نصارہ جو سابقہ امتیں تھیں ان کا ذکر ہے صرف ریفرنس کے طور پر. خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے.
یا ایھا الذین آمنوا کتنی مرتبہ یہ الفاظ ریپیٹ ہوئے؟ تو اے ایمان کے دعوے دارو، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان محکم رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اس ایمان کے تقاضوں کو ادا کرو۔ اصل مراد یہ ہے، صرف 1.25 ارب مسلمان جو ہیں، جن میں سے اکثریت صرف نسل کی بنیاد پر مسلمان ہیں، ان کا ذکر نہیں ہو رہا، جن کے اندر شعوری ایمان ہو۔ اللہ پر ایمان کا نتیجہ کیا؟ پوری زندگی اللہ کے احکامات کی فرما برداری۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ کے رسول پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اتباع رسول، اسوہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے لیے آئیڈیل بھی ہے اور روشن مشعل بھی ہے۔ یہ دو تقاضے، ایمان اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور دوسرا تقاضا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جس میں اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، تمہارا روپیہ پیسہ ہے نا، حلال جائز کمائی ہے، خرچ کرو اس میں سے اللہ کے لیے۔ صدقات واجبہ بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن خیرات بھی ہیں، صدقات بھی ہیں، جنہیں ہم صدقات نافلہ کہتے ہیں، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے لگانا۔ اس لیے کہ جہاد بالمال کا ذکر بھی آیا، انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر بھی آیا، اور من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض دینا، انفاق فی سبیل اللہ، یہ تمام اصطلاحات ہم پڑھ چکے سورہ مبارکہ میں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی سیرت کی جو اٹھان ہے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ روپے پیسے کی محبت۔ انسان جھوٹ بولتا ہے اس کی بنیاد پر، اس لیے کہ محبت دل میں بہت گہری اتری ہوئی ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی 4 علامات قرار دیا۔ اصل شے کیا ہے؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی 2 چیزیں جس کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر ہے، یہ روپیہ پیسہ، مال و دولت، اس کی محبت، اور اولاد اور بیوی کی محبت۔ یہ اگر حد سے تجاوز کر جائیں گے تو انسان پھر اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پاؤں تلے روندے گا، حرام میں ملوث ہوگا۔ 2 تقاضے، پھر 2 آیات میں ان دونوں تقاضوں کی آگے ایکسپلین کیا گیا، اور جھنجھوڑنے کا انداز، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اے مسلمانوں کیا ہوا تمہیں، کیوں اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ وہ ایمان جو مطلوب ہے، جو آپ کی قول و فعل، سیرت و کردار، عملی زندگی پر اثر انداز ہو۔ وَمَا لَكُمْ، کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ پر وہ ایمان نہیں رکھتے کہ جو مطلوب ہے؟ اور پھر اگلی آیت میں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، 2 تقاضے تھے نا، کیا ہو گیا تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ جو کچھ دیا اللہ نے دیا، اگر دو گے تو اللہ کے دیے میں سے ہی دو گے نا۔ لیکن یہ احساس ہمیں نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میری پلاننگ تھی، میری منصوبہ بندی تھی، میری پیش بینی تھی، جس کی وجہ سے آج میں اس مقام تک پہنچا۔ اب جو لوگ ان تقاضوں کو ادا کرتے ہیں ان کے لیے نوید ہے، خوشخبری ہے۔ جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، ان 2 تقاضوں کو ادا کرنے والے، کہ قیامت میں وہ جو بڑا مشکل مرحلہ آنے والا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ انہیں وہ نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں وہ اس کٹھن مرحلے کو عبور کر لیں گے، جسے ہم پل صراط کے نام سے جانتے ہیں۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اور جو لوگ ان تقاضوں کو ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں آ گیا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، اگلی آیات جو ہے اس موضوع پر ہے۔ گویا کہ ان کے دلوں میں پھر وہ منافقت کا بیج پڑ گیا، اب وہ برگوبار لائے گا۔ شعوری طور پر ان باتوں کو سمجھا بھی اور اس کے باوجود وہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔
جیسا کہ قرآن میں یہ جگہ فرمایا گیا نا فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، وہاں تو ذکر ہے جو اللہ سے ایک وعدہ کرتے ہیں من حیث القوم وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، یا انفرادی طور پر اس کے بعد اس وعدے کو وفا نہیں کرتے، بے وفائی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیتا ہے۔ تو وہی بات یہاں ہے، گویا کہ نفاق کا بیج اب پڑ گیا ہے، اب وہ جو ہے اس کی نشو و نما ہوگی، جیسے جیسے ہے دنیا کی محبت، روپے پیسے کی، مال و دولت کی محبت بڑھے گی، یہ پروان جو ہے چڑھتا چلا جائے گا اور تناور درخت بن جائے گا۔ اور پھر اس کے جو بنیادی اسباب بھی وہ بھی بتا دیے گئے۔ منافقین اس دن پوچھیں گے بڑے حیران ہو کر ان مومنوں سے جو اس مشکل مرحلے کو عبور کر رہے ہیں، اس نور کی بنیاد پر جو اللہ نے انہیں دیا، تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ دیا جائے گا وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ۔ اصل مرض یہ تھا کہ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیا۔ فتنہ کیا ہے؟ وہی مال و دولت کی محبت، اولاد اور بیوی کی محبت۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم، تم گو میں پڑ گئے، شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، پتہ نہیں مرنے کے بعد کی زندگی ہے بھی یا نہیں، آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ پھر شیطان تو یہ بھی دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہیں 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے انسانوں سے، تو کیا کوئی ماں چاہے گی کہ اس کے بیٹے کو اس کی نگاہوں کے سامنے آگ کی نظر کر دیا جائے، آگ میں بھسم کر دیا جائے؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ آیات کس لیے ہیں؟ پیشگی کیوں متنبع کیا گیا؟ اگر کسی کو بتا دیا گیا اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہاری سزا جو ہے وہ موت ہے، اور اس کے باوجود اگر وہ کام کرتا ہے، جس طرح آپ کو معلوم ہے جو حضرات بھی جاتے ہیں کئی، بلکہ بہت سے کیسز جو ہیں سعودی عرب میں منشیات جو پہنچتی ہے تو مسافروں کے ذریعے پہنچتی ہے نا، معلوم ہے، لیکن آگے جو ٹیمپٹیشن ہے، جو روپیہ پیسہ ملنے والا ہے، اس کی وجہ سے موت جو ہے وہ گویا کہ مؤخر ہو جاتی ہے، حالانکہ امکان ہے اس بات کا پکڑے گئے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو یہی معاملہ اصول یہاں بھی تو ہے نا، پہلے بتا دیا، یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورہ انفطار میں فرمایا گیا اے انسانوں تمہیں اپنے رب کے بارے میں کس شے نے دھوکہ دے دیا؟ اس بڑے شیطان نے کہ رب تو بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، نکتہ نواز ہے، وہ تو معاف کرے گا، وہ تو بڑی محبت کرنے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر قرآن حکیم کیوں نازل کیا گیا، کیوں بتایا گیا، جہنم کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو جھنجھوڑنے والی آیت بھی ہم نے پڑھی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اب بھی وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان کے دعوے دار ہیں کہ ان کے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا خوف دل میں ہو، خشیت۔ ان تخشع قلوبہم، یہ جو خشوع و خضوع ہے ایک تو نماز کا ہے، ایک یہ دھڑکا لگا رہے، جیسا کہ حضرت عمر یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں نا، کہ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہوگی کہ شاید وہ شخص میں ہی ہوں، اور اگر یہ کہا جائے کہ تمام انسان جو ہے وہ جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص سے، تب بھی مجھے دھڑکا لگا رہے گا کہیں وہ ایک شخص میں نہ ہوں۔ تو یہ جو ہے نا معاملہ کہ امید بھی ہے اور ساتھ ہی خوف بھی ہے، خوف و رجا، یہ بین الخوف والرجا، یہ ایک کیفیت ہے جو بندہ مومن کی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر وہ آیت ہم نے پڑھی تھی، یہ جو حیات دنیاوی کا جو تجزیہ کیا گیا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، 5 مراحل بیان کر دیے گئے، ایک بالکل بچپنا، ایک لڑکپن، ایک نوجوانی،
پھر ایک جب انسان عملی زندگی میں اترتا ہے فیلڈ میں، اور پھر آخری زندگی کا جو دور ہے، سوائے روپیہ پیسہ جتنا زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکوں، اور اولاد جو ہے وہ اس کو دیکھیں اس کا کیسا اچھا مستقبل، سوائے اس کی اور کوئی شے ہے ہی نہیں. اور اس کا تقابل کیا گیا نباتاتی سائیکل کے ساتھ. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا. وہی لائف سائیکل ہے جو انسانی زندگی کا ہے، صرف فرق کیا ہے، یہ 70-80 برس میں جا کے مکمل ہوتا ہے، وہ 3-4 مہینوں میں ختم ہو جاتا ہے. اینڈ دونوں کا وہ یہ کہ زمین میں مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے. اینڈ تو ایک ہی ہے نا. الفاظ کیا آئے تھے، حطاما، روندی ہوئی گھاس بن جاتا ہے. پھر وہ آیا مبارکہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. مسابقت، آگے بڑھو، ترغیب کا انداز. ہر انسان میں جذبہ ہوتا آگے بڑھنے کا، لیکن ہمارا ہدف، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ دنیا، یہاں کی روپیہ پیسہ، یہاں کا سٹیٹس، جائیداد. کسی شخص کے اگر فارم ہاؤسز ہیں تو کیا کہنے، ہمارے معیارات تو یہی ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعمیل دی اور اس پر عمل کر کے دکھایا، اصل ہدف آخرت کی کامیابی. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. مسابقت اختیار کرو، آگے بڑھو. اگر دوسرے کو پیچھے چھوڑنا ہے تو اس فیلڈ میں آگے بڑھو، اللہ کی مغفرت کی طلب اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ. یہی دو چیزیں ہیں جو بنیاد بنتی ہیں آخرت کی کامیابی کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو شخص بھی اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت پر کاربند رہے گا، وہی جو ہم نے پڑھا آمنوا باللہ ورسولہ، یہی دو معیارات ہیں. فقط فاز فوزا عظیما، تو یہ شخص ہے کہ جسے بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی. پھر ہم نے وہ حقیقت بھی پڑھ لی، جتنا حصہ ہم پڑھ چکے، اب اس کے آخر میں ہوئے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا. جو کچھ ہو رہا ہے یہ از خود نہیں ہو رہا، رب کائنات کے علم میں سب کچھ تھا. جو اللہ کے علم میں کتاب علم ہے اس کے اندر پہلے سے لکھا ہوا موجود. کوئی شے واقع نہیں ہو سکتی، نہ تمہاری اپنی جانوں پر، نہ اس کائنات پر، زمین و آسمان پر، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، مگر یہ کہ وہ ایک بڑی کتاب کے اندر پہلے سے لکھی ہوئی موجود ہے، اس سے پہلے کہ وہ شے منصع ظہور میں آئے. من قبل ان نبرأہا ان ذلک علی اللہ یسیر. اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. پھر آگے فرمایا گیا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. یہ جو روش ہے نا انسان کی کہ کہیں کوئی صدمہ آ جائے، تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، پریشانی، کوئی مالی کوئی معاملات آ جائیں تو بالکل بجھ کر رہ جاتا ہے اور کوستا ہے اپنی پلاننگ کو بھی، اور نہ معلوم کس کس کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. انسان کا معاملہ ہے جذباتی. ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کی پیدائش کے اندر یہ جذباتی پن موجود ہے. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اگر خیر ہے، امن ہے، صحت ہے، روپیہ پیسہ ہے، کوئی مالی پریشانی نہیں تو بڑا مطمئن، اور اگر کوئی تنگی آ گئی، آزمائش آ گئی، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، مالی نقصان ہے تو بجھ کر رہ گئے. بندہ مومن کا معاملہ یہ نہیں ہے. یہ جو پینڈولم ہے نا کہ ایک ایکسٹریم پہ گئے تو معلوم ہوا اپنے آپے سے باہر ہو گئے، خوشی، شادہ و فرحاں، اور خوشی کے لیے کیسی کیسی جسے آپ کہیے کہ حرکتیں کی جا رہی ہیں. ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی شادی ہو رہی ہے، اس موقع پر دیکھا کیجئے کہ کس طرح جو ہے وہ اللے تللے اور جو اسراف اور تبذیر کے مظاہر ہوتے ہیں. کیوں؟ صرف ایک دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے لاکھوں نہیں بلکہ اب تو کروڑوں تک کی رقم خرچ کر دی جاتی ہے.
تاکہ یادگار رہے کہ یہ وہ شادی تھی جس سے پہلے اس قسم کی کبھی کوئی شادی یا کوئی فنکشن ہوا ہی نہیں. تو اپنے آپے سے باہر ہو جانا. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، آسودگی ہے، صحت ہے، جسے کہتے ہیں نا اپنے کینڈے میں رہو. اور اگر کوئی شے آپ سے چھین لی جائے، کوئی نقصان ہو گیا، تو معلوم ہوا کہ بالکل اب افسوس ہے، ڈپریشن میں چلے گئے ہیں. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. سورہ تغابن اگرچہ اس کے بعد ہے اور منتخب نصاب میں شامل ہے، وہاں کہہ دیا گیا کہ کوئی شے واقع نہیں ہوتی مگر جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اور اس کے بعد وہ آخری آیت تھی جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس. تفصیل سے بہت اختصار کے ساتھ بلکہ میں نے اس کا ذکر کیا تھا پچھلی مرتبہ جو ہماری یہاں اجتماع ہوا تھا جمعے کا، اس میں تفصیل میں نے عرض کیا تھا. لیکن یہ کہ آج میں نے چاہا کہ اس پوری صورت کی جو ایک عظمت ہے اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک نقشہ آپ کے سامنے پھر رکھ دوں، تاکہ یہ کہ ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں. اس صورت کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے، اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو مضمون ہے، اسے ذہن میں اتارنے کی کوشش کیجیے. اور جب آپ کو موقع ملے تو اپنی نمازوں میں، نوافل میں، سنتیں جو آپ ادا کرتے ہیں، تو اس میں وہ حصے بھی شامل ہونے چاہیے کہ جو آپ کو ایک مرتبہ جھنجھوڑنے والے حصے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ چیزیں کہ جو آپ نے پڑھی بھی ہیں اور پھر اس کو سمجھ کر پڑھا ہے تو اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں جب آپ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اب آ جائیے پریس ریلیز کی طرف. ابتدا میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وہ فلوٹیلا جو ہے، سموت فلوٹیلا کے نام سے جو ابھی قافلہ رواں دواں ہے غزہ کی طرف، اسی کے حوالے سے بات ہے. اور اس جو ہماری پریس ریلیز ہے، ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل کی وحشیانہ درندگی کے خلاف مسلم ممالک کا اتحاد اور عسکری کارروائی انتہائی ضروری ہے. گلوبل سموت فلوٹیلا پر اسرائیل کی دوسری مرتبہ حملہ کرنا انتہائی شرمناک ہے. اور تیسری بات، نیتن یاہو کا حماس کی قیادت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے قطر پر دوبارہ حملے کا عندیہ دینا انتہائی تشویشناک ہے. یہ وہ خیالات ہیں جن کا اظہار تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے کیا. انہوں نے کہا کہ مقبوضہ فلسطین پر قبضہ جمائے ظالم صہیونی ریاست اسرائیل بھوک کو ہتھیار کے طور پر غزہ میں نسل کشی کے لیے استعمال کر رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کو انسانیت کے خلاف مسلسل جرائم میں امریکہ، برطانیہ اور بھارت کی بھرپور معاونت حاصل ہے. نیتن یاہو اپنے تاریخی اور روحانی مشن یعنی گریٹر اسرائیل کے قیام کے شیطانی منصوبے پر تیزی سے عمل پیرا ہے. گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران اسرائیل نے قطر، لبنان، شام، تیونس اور یمن پر حملہ کر کے درجنوں افراد کو شہید اور سینکڑوں کو زخمی کیا. غزہ کے محصور اور مظلوم شہریوں کو خوراک پہنچانے کی غرض سے گلوبل سموت فلوٹیلا پر اسرائیل کا دوسری مرتبہ حملہ کرنا انتہائی شرمناک ہے. اس لیے کہ بہرحال اتنی شاید وہ ایک کوئی ننگا نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی بم مار کے ان کو سب کو تباہ کر دے. کر سکتا ہے وہ، لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد وہ شاید پوری دنیا کو جیسے آپ کہیے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. لہٰذا ابھی تو وہ اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے جس سے یہ لوگ خوفزدہ ہو کر واپس چلے جائیں اور وہ اپنے شیطانی عزائم جو ہے کہ غزہ سے کسی مسلمان کو گویا کہ اب یہاں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، اس کو عمل پیرا ہو. وہ خطیر رقوم اور تحائف جو ٹرمپ کے دورہ مشرقی وسطیٰ کے موقع پر عرب ممالک نے تاوان کے طور پر دیے تھے، آپ کو معلوم ہوگا. ابھی قطر کے جو بھی فرما رواں ہیں ان کی طرف سے وہ جو غالباً $500 ملین کا ایک وہ جو طیارہ دیا گیا تھا، اس کی تصاویر بھی آپ نے دیکھی ہوں گی. ان کا خیال تھا کہ یہ شاید اس سے امریکہ بہادر اور اسرائیل صاحب جو ہیں وہ شاید کوئی جو ہے ہم سے خوش ہو جائے. اس کا نتیجہ دیکھیے کیا نکلا. وہی قطر ہے کہ جہاں اس نے میزائلوں سے حملہ کیا ہے. وہ تو اس قسم کا درندہ ہے نا جس کے نزدیک تو کوئی اخلاقی معیار جو ہے وہ سرے سے موجود ہی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کو ابلیسیت سے روکنے اور اسے دندار شکن جواب دینے کے لیے تمام مسلم ممالک کو دشمن کے خلاف عملی اقدام کرنے کے لیے ایک مؤثر اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے. اگر نیٹو جیسا ادارہ اسلام دشمنی میں متحد ہو سکتا ہے
تو کیا مسلمان مل جل کر جو ہے ایک عسکری قوت نہیں بن سکتے جس کا بنیادی ایجنڈا اسرائیل کے خلاف بھرپور عسکری کارروائی کرنا ہو؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کا اگلا ہدف پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور میزائل ٹیکنالوجی پر ضرب کاری لگانا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ریٹن آن دا وال ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اتنی بڑی بڑی حرکتیں کر لی اور مجھے کچھ کہنے والا نہیں ہے، کوئی مزاحمت کرنے والا نہیں، ایون یہ کہ مسلمان ممالک کے جو حکمران ہیں وہ بھی مزاحمت کرنے، وہ بھی جو ہے مذمت کرنے کو تیار نہیں، تو اس سے تو کوئی بعید نہیں ہے۔ وہ ٹارگٹ کرے ہماری جو ایٹمی تنصیبات ہیں، جہاں ہمارا جو کچھ بھی ہمارے پاس ایٹمی اسلحہ ہے وہ موجود ہے۔ لہٰذا اس بات سے بالکل جو کہا گیا کہ اس کے لیے جو ہے کوئی اسرائیل کا اگلا ہدف پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور میزائل ٹیکنالوجی پر کاری ضرب لگانا ہے، لہٰذا ہماری سیاسی اور عسکری قیادتوں کو ہر دم چوکنا رہنا ہوگا، دشمن کے ہر وار کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اپنی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈ کر لیجئے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کرنا۔ سب سے بڑا مرض یہ ہے، قرآن میں جو وعدہ کیا گیا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اے مسلمانوں تم لازماً سر بلند رہو گے اگر واقعتاً اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ صرف قولی یا نسلی ایمان تو یہاں مطلوب نہیں ہے نا، یہاں تو کردار چاہیے، سیرت چاہیے، قرآنی ہدایات پر عمل چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے مشعل راہ ہو، اور اسے اڈاپٹ کرنے کے لیے ہم پیش قدمی کریں، تو ہمارا کچھ منہ بنتا ہے کہ اللہ کے سامنے دعائیں کر سکیں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ مجھے تم نے بلائے رکھا، نہ اپنی معاشرت میں، نہ اپنی سماج میں، نہ اپنی معاشیت میں، نہ اپنی سیاست میں، کہیں میں بلند نہیں۔ اللہ اکبر کے معنی کہ اللہ سب سے بڑا۔ سب سے پہلے تو ہم اپنا جائزہ لینا کہ واقعتاً ہماری ذات میں اللہ سب سے بڑا ہے یا نہیں، تو جواب آپ کو بھی مل جائے گا، مجھے بھی مل جائے گا۔ اور ایک عام انسان جو 90% جن کی تعداد ہے پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی، ان کا کیا کوئی شعوری، کوئی ایمان کا کوئی تصور ہے یا نہیں، اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ دشمن کے ہر وار کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اپنے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کے ساتھ ساتھ بھرپور عسکری قیادت کی بھی اشد ضرورت ہے۔